العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نے ساگوان لکڑی غصب کر کے اس پہ مکان بنا لیا، اس پہ تعمیر کر لیا، تو احناف کے نزدیک لکڑی کا جو مالک تھا اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے گی، غاصب کے ذمے قیمت لازم ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی ملکیت ختم نہیں ہوگی، مالک اس لکڑی کو لے گا، اگر چاہے تو لے سکتا ہے. احناف نے فرمایا تھا کہ جس طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں اس میں غاصب کا بہت زیادہ نقصان ہے، اس لیے کہ اس کی عمارت کو توڑا جائے گا تو اس کو کوئی عوض نہیں ملے گا، بغیر معاوضے کہ اس کی عمارت کا توڑنا لازم آئے گا، تو اس میں بہت زیادہ اس کا نقصان ہو جائے گا. اور جس طرف ہم گئے ہیں اس میں مالک کا ضرور نقصان ہو رہا ہے کہ اس کی لکڑی ختم ہو گئی، چلی گئی. ہو سکتا ہے کہ اس لکڑی سے وہ کوئی دوسرا سامان بناتا، دروازہ بناتا، کسی اور کام میں لاتا، لیکن پھر بھی اس کی قیمت اگر غاصب دے دے گا تو کچھ نہ کچھ تلافی ضرور ہو جائے گی. دوسری لکڑی خرید کر کے وہ اپنے جس کام میں چاہے استعمال کر سکتا ہے. اسی کی تائید میں فرما رہے ہیں فَسَارَ كَمَا إِذَا خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمَغْصُوبِ. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ جب کسی نے غصب کیے ہوئے دھاگے سے اپنی بادی کے پیٹ کو سل دیا یا اپنے غلام کے پیٹ کو سل دیا، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر کہا جائے کہ اس دھاگے کے اندر مالک کی ملکیت باقی رکھی جائے گی، باقی ہے، تو اب یہ دھاگا پھر سے کھول کر کے اس کے حوالے کرے گا، بہت زبردست نقصان لازم آ رہا ہے. اس لیے یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس دھاگے سے مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور غاصب قیمت کا تاوان ادا کرے گا. اسی طریقے سے او ادخل اللو المغصوب، یا کسی نے غصب کی ہوئی تختی کو اپنی کشتی میں لگا دیا. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ کشتی سے نکال کر کے اگر تختی واپس کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان لازم آ رہا ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور غاصب کے ذمہ قیمت لازم ہوگی. ثم قال کرخی، پھر امام کرخی فقی ابو جعفر ہندوانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے لکڑی کے آس پاس عمارت بنائی تو اس کو نہیں توڑا جائے گا. بیچ میں لکڑی لگا دیا اور آس پاس عمارت کھڑی کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس عمارت کو نہیں توڑا جائے گا. ہاں اگر اس نے نفس لکڑی پر بنایا اس کی اجازت کے بغیر، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر، تو اس عمارت کو توڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس میں تعدی کرنے والا ہے. لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کتاب کا جواب، یعنی کتاب کی جو عبارت ہے وہ اس قول کی تردید کر رہی ہے اور یہی صحیح ہے. آگے دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ صورت مسئلہ پہلے سمجھ لیں پھر عبارت سے اس کو حل کرتے ہیں. کسی نے بکری غصب کر کے اس کو ذبح کر دیا یا اونٹ غصب کر کے اس کو ذبح کر دیا. دوسری صورت بکری غصب کر کے یا اونٹ غصب کر کے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. تو ان دونوں صورتوں میں مالک کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو پوری قیمت وصول کر لے
اور بکری یا اونٹ اس کے حوالے کر دے، یعنی غاصب کے حوالے کر دے۔ اور اگر چاہے تو بکری اور اونٹ کو اپنے پاس رکھ لے اور جو نقصان ہوا ہے اس کا ضامن اس کو بنا دے۔ دیکھیے وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ، اور جس نے کسی کی بکری کو ذبح کر دیا، یعنی غصب کرنے کے بعد ذبح کر دیا، تو مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کو اس کی قیمت کا ضامن بنا دے، وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ، اور اس کو غاصب کے حوالے کر دے، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا، اور اگر چاہے تو اس کے نقصان کا اس کو ضامن بنائے۔ اور یہی حال اونٹ کا بھی ہے، یعنی بکری ذبح کر دے یا اونٹ ذبح کر دے۔ وَكَذَا إِذَا قَطَعَ يَدَهُمَا، اور یہی حال ہے جب ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا، غصب کرنے کے بعد ہاتھ کو کاٹ دیا، تب بھی یہی ہوگا، مالک کو اختیار ہوگا، چاہے تو جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کو قیمت کا ضامن بنا دے۔ کریں ھذا ہوا ظاہر الروایہ، اور یہی ظاہر روایت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کریں کہ یہاں پہ اطلاف ہے من وجہ، من کل وجہ اطلاف نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر من کل وجہ اطلاف پایا جاتا تو مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی، لیکن یہاں پہ من وجہ اطلاف پایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ باعتبار فوت بعض الاغراض من الحمل والضر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم، بعض اغراض مثلا حمل، دودھ، نسل وغیرہ کے فوت ہونے کے اعتبار سے، اور بعض یعنی گوشت کے باقی رہنے کے اعتبار سے، یہ من وجہ اطلاف ہے اور من وجہ غیر اطلاف ہے۔ اس لیے مالک کو اختیار ملے گا کہ نہ تو مکمل اطلاف ہے اور نہ مکمل عدم اطلاف ہے، اس لیے مالک کو اختیار ملے گا، چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کی پوری قیمت کا ضامن بنا دے، اور چاہے تو اس کو غاصب کے حوالے کر کے چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ کر جو اس میں نقصان ہوا ہے اس کی قیمت کا اس کو ضامن بنا دے، اور چاہے تو غاصب کے حوالے کر دے اور پوری قیمت کا ضامن بنا دے۔ کرے فسار کالخرق الفاحش، یہ خرق فاحش کی طرح ہو گیا۔ خرق فاحش کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ کپڑا غصب کر کے اس کو پھاڑ دیا فاحش کے طریقے پر، تو ایسی صورت میں مالک کو اختیار ملتا ہے کہ چاہے تو کپڑا اپنے پاس رکھ کر جو اس میں نقصان ہوا ہے اس کی قیمت کا اس کو ضامن بنا دے، اور چاہے تو کپڑا غاصب کے حوالے کر دے اور پوری قیمت کا اس کو ضامن بنا دے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الدَّابَّةُ غَيْرَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، اگر جانور جس کو غصب کر کے ذبح کر دیا ہے غیر ماکول اللحم ہو، فَقَطَعَ الْغَاصِبُ طَرَفَهَا، اچھا اگر جانور غیر ماکول اللحم ہے اور غاصب نے غصب کر کے اس کے عضو کو کاٹ دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب مالک کے پاس کیا چارہ ہے؟ مالک کیا کر سکتا ہے؟ أَن يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا، کہ مالک اس کو ضامن بنا دے پوری قیمت کا، چونکہ یہاں پہ استہلاک من کل وجہ پایا جا رہا ہے، لوجود الاستہلاک من کل وجہ، من کل وجہ استہلاک کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر معقول اللحم جانور ہے، جب اس کے عضو کو کاٹ دیا تو معذور ہو گیا، اس کی بعض اغراض کیا ہیں؟ فوت ہو گئی، اور چونکہ اس کا گوشت بھی معقول نہیں ہے، اس لیے گویا کہ اس کا جو عظیم مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اس لیے مالک پوری قیمت کا ضامن بنائے گا، یعنی اس سے گویا کہ مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور غاصب کے ذمے پورے جانور کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ بخلاف قطع طرف المملوک، اب کرے کہ یہ مسئلہ مملوک کے خلاف ہے۔ کیسے؟ برخلاف
مملوک کے عضو کو کاٹنے کے۔ اگر کسی نے کسی کا غلام غصب کر کے اس کے کسی عضو کو کاٹ دیا تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر من کل وجہ استہلاک نہیں پایا جا رہا ہے۔ حیث یاخذہ مع عرش المقطوع، کریں کہ کٹے ہوئے عضو کے ساتھ کٹے ہوئے عضو والے غلام کو اس کی دیت کے ساتھ مالک لے گا، اس لیے کہ آدمی باقی رہتا ہے، عضو کٹنے کے بعد بھی قابل انتفاع باقی رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ، اور جس نے کسی کا کپڑا پھاڑ دیا خرقن یسیرن، خرق یسیر کے طور پہ، ضمن نقصانہ، تو اس کے نقصان کا ضامن ہوگا، والثوب لمالکہ، اور کپڑا اس کے مالک کا ہوگا۔ لأن العین قائم من کل وجہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ عین قائم ہے من کل وجہ، کپڑے کو تھوڑا سا پھاڑ دیا، ظاہر سی بات ہے عین باقی ہے من کل وجہ، لیکن اس میں وَإِنَّمَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، اس میں عیب داخل ہو گیا، لہٰذا غاصب اس کا ضامن ہوگا۔ وَإِنْ خَرَقَ خَرَقًا كَثِيرًا، اور اگر زیادہ پھاڑ دیا تبطل عامۃ منافعہ، کہ اس کی اکثر منفعت باطل ہو گئی، ختم ہو گئی، فَلِمَالِكِهِ أَن يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِیمَتِهِ، تو مالک اس کو پوری قیمت کا ضامن بناوے، لِأَنَّهُ اسْتِہْلَاكٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، چونکہ اس طریقے پر استہلاک لازم آ رہا ہے، یعنی عام منافع، عام مقصد، اکثر منافع اس کے ختم ہو جا رہے ہیں، اس لیے مالک کپڑا اس کے حوالے کر دے اور اس کو پوری قیمت کا ضامن بنا دے۔ فَكَأَنَّهُ أَحْرَقَهُ، یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ گویا کہ غاصب نے اس کو جلا دیا، اور جلا دینے سے پوری منفعت ختم ہو جاتی ہے۔ قال معناه، فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو غاصب کے پاس چھوڑ دے گا، ان شاء اخذ الثوب، اور اگر مالک لینا ہی چاہتا ہے تو لے لے، اور اگر چاہے تو لے لے، وضمنہ النقصان، اور اس کو نقصان کا ضامن بنا دے، اس لیے کہ خرق کثیر عیب ہے، کپڑے کو عیب دار بنا دیا، من وجہین، من حیث ان العین باکن، یعنی من کل وجہ عیب تو نہیں کہا جائے گا، لیکن من وجہ ضرور ہے، اس اعتبار سے کہ عین باقی ہے۔ عین کیا ہے؟ باقی ہے۔ کپڑے کو پھاڑا، خرق یسیر یعنی خرق کثیر زیادہ پھاڑ دیا، لیکن پھر بھی عین کیا ہے؟ باقی ہے۔ وَكَذَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ، کہنے کہ اسی طرح بعض منافع بھی قائم، عام منفعت، اکثر منفعت تو ختم ہو گئی، لیکن بعض منافع اب بھی قائم ہیں۔ کیسے؟ مثلا پہلے کپڑا ایسا تھا کہ مالک اس کا جبہ سلا سکتا تھا، اب جب وہ زیادہ پھاڑ دیا جبہ نہیں سلا سکتا لیکن قمیص سلا سکتا ہے، بعض منفعت باقی ہے، یا اس کا کوئی دوسری چیز سلا سکتا ہے تو بعض منفعت اب بھی باقی ہیں۔ ثم اشارۃ الکتاب الی ان الفاحش، پھر کتاب کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فاحش او ہے، الی ان الفاحش ما یبطل به عامۃ المنافع، جس سے عام منافع ختم ہو جائے، یعنی یہ کتاب کا اشارہ ہے، لیکن صحیح کیا ہے؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْعَيْنِ، صحیح یہ ہے کہ فاحش او ہے جس سے بعض عین فوت ہو جائے اور جن سے منفعت ختم ہو جائے، بعض عین
فوت ہونے کے ساتھ ساتھ جن سے منفعت کیا ہے ختم ہو جائے۔ وَيَبْقَى بَعْضُ الْعَيْنِ، بعض عین اور بعض منفعت باقی رہ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر منفعت بعض بچی ہے تو پھر یہ خرق کثیر ہے۔ وَالْيَسِيرُ مَا لَا يَفُوتُ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْمَنْفَعَةِ، اور یسیر وہ ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی منفعت فوت نہ ہوئی ہو، یعنی مکمل منفعت باقی ہو۔ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ النُّقْصَانُ، اور اس میں نقص آ گیا ہو، اس میں نقصان داخل ہو گیا ہو۔ یعنی یہ تعریف خرق فاحش اور خرق یسیر کی کیوں کی؟ کہ لأن محمدًا رحمہ اللہ، اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کے اندر یعنی مبسوط میں کیا بتایا؟ جعل فی الاصل قطع الثوب نقصان فاحشا والفائت به بعض المنافع۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر کپڑے کو پھاڑنے یا کاٹنے کو نقصان فاحش شمار کیا ہے۔ والفائت به بعض المنافع، جبکہ اس کی وجہ سے بعض منافع ہی فوت ہو رہے ہیں۔ جی بعض منافع ہی فوت ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ نے کپڑے کے کاٹنے کو یا پھاڑنے کو نقصان فاحش شمار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر منفعت ختم ہو گئی ہے، اگر تھوڑی بہت بھی منفعت ختم ہو گئی تو پھر یہ خرق فاحش خرق کثیر میں آئے گا، اور اگر منفعت ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ خرق یسیر میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.